ارے بولو نا بھائی، قانون دیکھتے کیا؟ پہلے تھپڑ مارتے، پہلے تھپڑ مارتے، قانون وانون ادھر ہے. تو اس لیے سرکار کی شان میں ہوئی تو ہم قرآن اور قانون نہیں دیکھتے، سرکار کی محبت دیکھتے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے کیونکہ ہم نے قرآن مانا بھی ہے تو محبت رسول کی وجہ سے مانا ہے. ہم قرآن میں ہے کیا نہیں دیکھتے، وہ پکوڑے دیکھتے کیونکہ انہوں قرآن کو سب کو سمجھتے. ہم قرآن سے زیادہ افضل رسول پاک کو سمجھتے ہیں، فرشتوں سے زیادہ افضل، انبیاء سے زیادہ افضل، ساری کائنات سے بھی زیادہ افضل. اور خدا کے بعد جو شخصیت جو اصلی کو مانتے ہیں وہ رسول پاک کی ذات گرامی. اس لیے ہم نہ قرآن دیکھتے، نہ نماز دیکھتے، نہ کلمہ دیکھتے. رسول کا گستاخ ہے ختم ہی کر دیتے، ہمارے اختیار میں ہے تو کم سے کم ختم نہیں کرے تو اس کو اپنے گھر سے تو نکال دینا. نہیں تو اتنا بولا چل ہمارے سامنے نہیں آنا. آپ نہیں کر سکتے نا، آپ کی جتنی طاقتیں کرو. سرکار نے تو اس لیے تو فرمایا اگر برائی دیکھو تو تم اپنے ہاتھ سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے بولو، وہ نہیں کر سکتے تو برا بولو. یہاں تو بولیں دہشت گرد ہے، تعلیمات رسول کے خلاف ہے. پھر سرکار نے اپنے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے صحابی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ حدیثوں پہ حدیث سنا سکتا ہوں اگر آپ فجر تک بیٹھے تو، مگر ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو غلط فہمی مت رہو. سرکار رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیتے تھے، معاف ہر ایک کو سرکار نے نہیں کیا. سرکار نے تو جب حجت الوداع کے موقع سرکار نے فرمایا کیا حدیث کا ہے وہی نہیں ہے، اس سے نظر نہیں آ رہا میرے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حج کے اس موقع پر؟ سرکار نے فرمایا اب گستاخان رسول سے انتقام لو. تو آ کے صحابہ نے کہا آپ کا گستاخ کعبے کے کعبے کے سرکار کو کہا کہ کعبے کے غلاف میں چھپ گیا جا کے. تو سرکار نے فرمایا کعبے کے غلاف کے اندر کرو اس کو قتل. اور انہیں لیڈر کھڑے کے بول رہا تعلیمات رسول کے خلاف ہے، پڑھ پہلے تو آ کے ہمارے پاس. سرکار نے تو کہا کہ اگر دشمن گستاخ کعبے کے خلاف میں بھی لپٹا ہوا ہے تو وہی قتل کر دو. کعبے کی حرمت رسول پاک کی ذات سے بڑھ کر ہے، نہیں ہو سکتی. سرکار کی حرمت بڑی ہے کعبے سے، کیونکہ سرکار کعبے کا کعبہ ہے. شہنشاہ حاجی آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار غوث اعظم کا ایک شعر قصیدے کا اس کا مفہوم ہے، میں بتاؤں گا سرکار کے درگاہ کا کیا ادب ہے. سرکار نے کیا کہا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اے لوگوں میرے گھر کو آؤ، یہی تمہارا حج ہے. کچھ نصیب ہے فضیلت بھائی اور حامد میاں، ہاں حد سے زیادہ ثواب پا لیے جا کے بغداد شریف گئے. یہ باتیں جو ہے نا نسبت والوں کو سمجھ میں آتی، ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے ہم نہیں سناتے. لیکن جب گستاخی ہوئی تو ہم تو جواب دیں گے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اور ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں گا اور پھر اس پر قرآن کی آیت کی شہادت پیش کروں گا. سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں. اور آج بول رہے ہیں حضرت صدیق کے بارے کا ولایت نہیں رہتے. ارے تو ولایت تو ان کو ہی دیے سرکار. اور حضرت علی جو ولیوں کے امام ہیں، جو پہلے کے ولیوں کو بھی ولایت دیتے تھے حضرت علی، آج کے بھی ولیوں کو ولایت حضرت علی عطا فرماتے ہیں. وہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور انہوں بولے ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم حسین والے ہیں. انہوں بدلا لے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور ہر صحابی رسول جنتی. ہر صحابی رسول ہر صحابی رسول جنتی. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ رافضیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تفضیلیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بلا فضل پہلا خلیفہ مانتے ہیں. یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے، علی کے ماننے سے ہم مانتے ہیں. اس لیے حضرت
حضرت پیا سرکار نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پہ حضرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حضرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ یہ عقیدہ ہے بھائی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کے آج کل جو بیماریاں پھیل رہی نا کرونا وائرس سے بدتر، وہ بیماریوں کا علاج بھی آپ کو بتا دے جا رہا ہوں۔ آپ اگر اس پر توجہ دیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی سلے گا، آپ کی عقیدت بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا نظام محبت صحیح ہوگا، عشق مصطفیٰ آپ کے دلوں میں جاگزی ہوگا۔ آپ سمجھیں گے یہ بات کو کہ سرکار کا عشق کیا کرتا ہے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم ہیں، اور حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ ایک مرتبہ کچھ ہوا، حضرت ابو قحافہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر نے مجھے تماچا مار دیا ہے۔ سننے کی بات ہے، آپ سن رہے ہیں؟ توجہ ہے ادھر آپ کی، سبحان اللہ کہیے ادھر آپ۔ اب سنیے آپ، حضرت ابو قحافہ سرکار کے دربار مقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے مجھے ابو بکر نے تماچا مار دیا، مجھے مارا ابو بکر نے۔ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، بلا کے کہنے لگے یہ ابو بکر یہ کیا کر دیا تم نے، کیا کیا اپنے باپ کو مارا؟ تو یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہوئے تو کیا ہوا، یہ آپ کی گستاخی کی ہے اس لیے میں مارا ہوں۔ تو سرکار بولے نہیں کرنا ایسا، یہ سرکار رحمت اللہ عالمین ہے، ان کا اختیار ہے۔ سرکار بولے نہیں کرنا ایسا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ سرکار کے سامنے کہا یا رسول اللہ وہ تو غنیمت ہے، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں تلوار لے کے سر ہی اڑا دیتا تھا ان کا۔ میں باپ کو نہیں دیکھتا، قرآن بھی وہی کرا نا، باپ کو مت دیکھو، میں باپ کو نہیں دیکھتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے منڈا لے کر آ گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو کہا میرے باپ کا سر ہے کیونکہ یہ آپ کا گستاخ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کا سر لے کے آ گئے، کیا بولے یہ گستاخ ہے سرکار آپ کا سرکار۔ صحابہ اکرام اپنے باپ کے منڈے لا لیے، انہیں بولا تعلیمات رسول کے خلاف نہیں، ٹوپی پہن کے گمراہ مت کر۔ کدھر بول رہا ہے؟ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب سرکار نے یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابو بکر ایسا نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں آیت نازل کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں۔ اینک دیجئے۔ آپ سننے کو تیار ہیں؟ آیت بڑی ہے، صرف پہلا آیت سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں میں آپ تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں تو آپ جانا قرآن لے کے آؤ، سورہ مجادلہ میں نکال کے بتاتا ہوں۔ بعد میں فضیلت صاحب کو نہیں پکڑنا، جب پکڑنا میرے کو پکڑ لو۔ ارے حضرت انہوں آ کے ایسی تقریر کرے، آپ ان کو کہیں کو بلائے، یہ ڈوغلے کرتے، ادھر بولتے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا، کیا تقریر ہے، پھر بعد میں بولتے فضیلت صاحب کہیں کو بلائے، ان کو کیا کیا بول دیا، ان کو بول دیا، ان کو بول دیا۔ میں ان کو نہیں بول رہا ہوں، سن رہے نا آپ، میں سرکار کے دشمنوں کو بول رہا ہوں۔ بولنا نہیں بولنا، ہاں بولنا، آپ بھی بولنا، میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولنا، سرکار سے محبت ہی رکھنا ہے، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، سرکار کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت، اب دیکھیے اللہ تائید کر رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سورہ مجادلہ ہے اور آیت نمبر 22 ہے، یہ وہ 24 تھی نا، یہ 22 ہے آیت نمبر، پارہ نمبر 28۔ اس سے بول رہا ہوں جا کے دیکھ لیجئے، اطمینان حاصل کر لیجئے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی ایمان پہ مروں، آپ بھی ایمان پہ مرے، موت تو ایک دن آنی ہے۔ 1 مہینہ پہلے آپ کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہے نا بھائی، آپ آئے تھے نا، آپ کے بھائی ملے حضرت سید محمود الحسن صاحب، 1 مہینہ پہلے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کے پاس آئے تھے، مرزا شاہ نواز قادری صاحب کے پاس، تو میں آ رہا تھا، آپ بھی آ رہے تھے، میری اور فضیلت بھائی کی اور ان کے بھائی کی جو ہے ملاقات ہوئی، خیر خیریت ہوئی، اور جو ہے وہاں بیٹھے
اور آپ نے کچھ منگایا سب مل کے کھائے، ہے نا؟ اور آپ اسی وقت بولے کہ 11ویں کا جلسہ کرنا ہے، جب بھی ہمارے فضیلت بھائی بولے، میں بولا وہ تو آپ کا پیٹرن ہے، جلسہ کریں گے سے کیسا، جبکہ میلاد کے جلسے چل رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا فضیلت بھائی نے کہ یہ جلسہ کرنا ہے، تو الحمدللہ کر کے بتا دیا۔ یہ جذبہ ہونا نہیں وہ بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، ارے یہ جلسہ بھی تو ایصال ثواب ہے، ابھی میں آپ کو بتایا نا ایصال ثواب ہے یہ، اور جب ایصال ثواب ہوتا ہے نا، آپ فاتحہ دیتے ہیں یا خیر و خیرات کرتے ہیں، ایسے دینی کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو حضرت جبریل طبق لے کے آتے ہیں اور قبر کے سرانے، حدیث میں آیا حضرت جبریل خود آتے ہیں قبر پہ، جس کو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ تحفے لے کر آتے ہیں نور کا طبق لے کر، اور وہ مرحوم سے کہتے ہیں لو تمہارے رشتہ دار نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے، اور انہوں نے مانتے پکوڑے، ہاں ارے بھائی ان کی آپ دوستی رکھتے، ان کو دعوتوں میں بلاتے، اب دیکھو اللہ کیسی تائید کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر من عاد اللہ و رسولہ، یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کو ان کو نہیں پاؤ گے جو دشمنان خدا اور رسول سے، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں پاؤ گے کہ دشمنان خدا رسول سے دوستی رکھتے ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ، رسول اللہ پہ، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ مومن ہیں، ان میں یہ وصف ہوتا ہی نہیں ہے، ان میں یہ جبلت ہوتی نہیں ہے، ان کی یہ فطرت ہوتی نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اللہ بول رہا ہے، اور ہم جا کے پکڑوں سے دوستی رکھ رہے ہیں، رافضیوں سے رکھ رہے ہیں، مہدیوں سے رکھ رہے ہیں، ان سے رکھ رہے ہیں، ان سے رکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، خارجیوں سے مل رہے ہیں اور گالی دے رہے تو ہمارے کو دے رہے ہیں، ایسا کہیں کو بول رہے ہیں آپ، ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف، مولا ہم کسی کے خلاف میں ہو رہے ہیں، ہم رسول پاک کے مخالفین کے خلاف بول رہے ہیں، بولنا کہ نہیں بولنا؟ اب میں اتنا حصہ آپ کو ترجمہ کر کے سنایا ہوں، اب پورا ترجمہ آپ اردو میں سن لیجئے۔ تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دشمنان خدا اور رسول سے دوستی رکھتے ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کو تماچا مارا نا، اللہ نے اتار دی آیت، کہا کہ ابو بکر مومن ہے، وہ بھی پہلے مومن ہے، کوئی ایمان نہ لائے، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اللہ ان کا وصف بیان کر رہا ہے، ان کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، اور نمونہ بتا رہا ہے جو ایسا ابوبکر کا ایمان رکھے گا وہی ہمارے کو پسند ہوگا۔ یہ وصف ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ والد کو تماچا مارتے اللہ نے کہا اے حبیب آپ ایمان لانے والوں کو نہ پاؤ گے کہ آپ کے دشمن میرے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ انہیں بڑا ہیپی دیوالی کہتے، انہوں کو بھی سرکار کے چاہنے والے، ہاں انہوں جا رہے ہیں ادھر، جو ریاض اللہ کو اختیار نہیں بولا اس سے دوستی رکھ رہے ہیں، جو سرکار کو جو بول رہا علم غیب نہیں ہے اس سے دوستی رکھ رہے ہیں، جو سرکار دو عالم کو بول رہا کیا سرکار مدینے میں رہ کے ہمارا سلام سنتے کیا؟ ملا تیرا نہیں سنتے، ہمارا سنتے، سرکار تو سب کی سنتے ہیں، اور سرکار تو یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر ان کی امت جو چاہنے والی ہے اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو سرکار کو خبر ہو جاتی ہے۔ سرکار اتنا چاہتے ہیں اپنی امت کو، سرکار کو خبر ہو جاتی ہے، اور ایسے سرکار کو چھوڑ کے ہم وہابیوں کی دوستی کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اپنے باپ ہوں، اگر آپ کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہو، خاندان والے ہو، خدا نے ان کے دلوں میں ایمان نشر کر دیا ہے، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں کہ باپ کو بھی نہیں مانتے، بھائی کو بھی نہیں مانتے، بیٹوں کو بھی نہیں مانتے، خاندان والوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا کہ میں ان کے دلوں پہ ایمان کو نشر کر دیتا ہوں، ایمان بٹھا دیتا ہوں ان کے دل میں، اس لیے ہر نمازی پڑھنے والے کے دل میں نہیں بیٹھتا،
یہ کرنا رسول کے دشمنوں سے مقابلہ. اب بولو سرکار کے دشمن کو قتل کرنا کہ نہیں کرنا؟ اب قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی کے دل میں نقش ہوتا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ ایمان والے تھے. یہ قرآن کی دلیل. قرآن نے پڑھا، دن میں بھی اندھا رات میں بھی اندھا، ٹی وی پہ بھاگ گیا. ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر اللہ اپنی روح یعنی حضرت جبریل سے تائید کراتا ہے. حضرت جبریل تائید کرتے ہیں. ایک تو فیض کے بھی معنی آئے ہیں. اللہ اپنا فیض بھیجتا ہے. جب اللہ فیض بھیجے گا تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ گھبرانا کس بات کا ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو جنت دیتا ہے جس کے نیچے نہریں ہوتی ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہ انعام دے رہا ہے، جنت بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، رسول سے راضی ہے، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ. اور یہی اللہ کی جماعت ہے. یہی اللہ کی جماعت ہے. ان حزب اللہ هم المفلحین. اللہ کی جماعت ہی کو فلاح و کامیابی ملے گی. اب کامیابی کس کو ملے گی؟ اللہ کی جماعت کو. اور اللہ بول رہا یہ اللہ کی جماعت ہے جو اپنے باپ کو نہ مانے، جو اپنے بھائیوں کو نہ مانے، خاندان والوں کو نہ مانے، اپنی جائیداد کو چھوڑ دے، رسول کے پہ قربان کر دے، تو وہ اللہ کی جماعت والے ہیں. یہ جماعت نہیں ووٹاں لینے والی. اللہ کی جماعت. اللہ کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو رسول کے گستاخوں سے لڑتی ہے، رسول کے گستاخوں کو مارتی ہے. اللہ نے تائید اٹھائی. مجادلہ، سورہ مجادلہ اٹھا کے دیکھو. اللہ کہہ رہا میں بھی راضی ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہے. اور یہ اللہ کی جماعت والے ہیں. اور اللہ کی جماعت کو کامیابی ملتی ہے. اس لیے ان کو بابری مسجد نہیں ملی. سن لیے؟ کامیابی ملتی تو تشتری میں بابری مسجد آ جاتی تھی. جبکہ اللہ نے کیسی کامیابی حضور غریب نواز کو دی؟ سارا ہندوستان دے دیا غریب نواز کو. کیونکہ غریب نواز اللہ کی جماعت والے ہیں. ساری کائنات غوث اعظم کو دے دیا کیونکہ غوث اعظم اللہ کی جماعت والے ہیں. تو کامیابی ان کو ملتی ہے. ایک اور سوال کا جواب آپ کو دے دوں گا اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. سنیے، آج کل یہ بولتے کسی کو برا نہیں بولنا، وہ ڈرتے لوگ. نہیں، دیکھیے آپ کس کو، ان کو بولے تو بول لڑتے، عدالت کو جاتے، وکیل صاحب کے پیراں پڑتے آ کے. ارے ایسا ہے بھائی، یار کر دیجئے، کیسا بھی اس کو ہرائیے، وہ بدماش ہے، میرے کو ایسا کرا، میرے کو گھور کے دیکھا تو وکیل کے پاس، پولیس کے پاس چلے جاتے اور رسول کی شان میں گستاخی کرا. برا نہیں بولنا. فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، درگاہ کو گئے تو بھی چلتا، نہیں گئے تو بھی چلتا، جھنڈا اٹھائے تو بھی چلتا، نہیں اٹھائے تو چلتا، 11ویں کرے تو بھی چلتا، نہیں چلتا. میں بولا ہمارے پاس 11ویں کرے تو ہی چلتا، ہمارے پاس جھنڈا اٹھائے تو چلتا، ہمارے پاس یا غوث بولے تو چلتا، ہمارے پاس یا رسول اللہ بولے تو چلتا، ہمارے پاس فاتحہ دیے تو چلتا، سلام پڑھے تو چلتا. ہمارے یہ ہے، آپ کا نہیں فاتحہ دیے تو چلتا نا بھائی، چلتا. سنو، ان کو جواب دیا میں بولا دیکھو ایسا ہے، فاتحہ دیے چلتا، نہیں چلتا، 11ویں چلتا. میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. زہر کھا کے مر جاؤ. یہ باتاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو چلتا، درگاہ کو گئے تو ہی چلتا، یا غوث بولے تو چلتا، 11ویں کرے تو چلتا. اتنا چلتا، دوڑتا، دوڑ کے جنت میں چلے جاتا. یہ ہے. اب آپ کو میری یہ بات پسند آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ بولے وہ سخت بولتے مولانا، وہ سخت بولتے. جو ہے سامنے بولو، پیچھے نہیں بولنا، ڈولے بنا. اللہ منافقین کو دوزخ کے آخری گڑھے میں ڈالے گا. فضیلہ صاحب کو نہیں پکڑنا، حضرت ان کو ایسا بول دیے، ایسا بولتے کیا؟ تو فضیلہ صاحب بولتے اس سے بڑھ کے بولتے. فضیلہ صاحب ڈوغلے نہیں ہیں، پکے مومن ہیں. انہوں بولتے مولانا کو اور بولنا تھا، وقت نہیں تھا تو خاموش بیٹھ گئے. مگر تم کو تو تلوار ہی نکالنا. کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے. اگر آپ لوہے کی تلوار نہیں رکھتے تو زبان کی تو تلوار ہے نا. زبان سے بولنا گستاخان رسول کو،
نہیں بولنا یہ مولوی کٹارے لفافے لے کے تقریر کرنے والے مفتی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے فور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک مفتی بول رہا پھرتا ادھر دن کرنے سے بھی ملتا بیٹھ کے بول رہا کیا اولیاء سے مانگنا؟ نہیں اللہ سے مانگنا. ارے چپ، تیرے کو کیا معلوم رے بے غیرت؟ تو کیا پڑھا؟ تیرے کو کیا معلوم؟ اللہ سے مانگنا اللہ دیتا ہے اولیاء کے ذریعے سے، اولیاء سے مانگنا. اس لیے تو حضرت بندہ نواز نے مانگا، ان سے بڑھ کر تو جانتا اسلام کو، ان سے بڑھ کے تو جو ہے قرآن جانتا. کہے کا مفتی جا کے جو سیاسی لیڈروں کی چمچا گیری کرتا، ان کو پیالیاں بھیج کرتا، ان کو جو ہے کرتا، انہیں مہمان کے ساتھ کرو تم بھی برباد ہو جائیں گے. یہ جو ہے پورا کورسہ کر کے جنت میں جانے کے بجائے دوزخ کا کورس کر رہے لوگ. ایسے کورس کی ضرورت نہیں ہمارے کو، ایک ہی کورس ہے بس ہے یا غوث کہنے کا کورس. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایسے مولوی کٹارے بہت ہیں جو سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے کہتے ہیں، ہم تو منہ پہ ہی بول دیتے. اگر کوئی بولا یا غوث نے بولا تو 100 مرتبہ یا غوث یا غوث یا غوث. اس لیے میں وہابیوں کے مسجد میں بھی جا کے یا غوث بولتا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ پورے مل کے بولو یا غوث. یا غوث بولنا ہر جگہ جا کے، کیونکہ سرکار بندہ نواز نے کہا ہے اب بندہ نواز سے بڑھ کر کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے. ارے شرم آنا چاہیے بندہ نواز کے سجادے کو. غریب نواز کی شان میں گستاخی ہوئی، اتنا پیسہ ہے بندہ نواز کے صدقے میں عزت مل رہی، بندہ نواز کے صدقے میں اتنا پیسہ ہے. ایک آواز بلند نہیں کیا، ایک معاملی سے سیاسی کو جیل میں نہیں بھیج سکے. شرم کے ڈوب کے مرنا چاہیے. وہ غریب نواز کے تو خاتمہ رافضیاں ہیں پورے چشتی سلسلے والے. ہم تو بھی خادری ہو کے غریب نواز کے مخالف کو ہماری حیثیت نہیں ہے مگر ہم خلاف میں آواز اٹھائے اور اب بھی اٹھا رہے ہیں. شرم کرو خانقاہ میں. کس کی اسے تم امیر بنے، آج عزت کس کی وجہ سے مل رہی؟ بندہ نواز کی جوتیوں کے طفیل سے، ان کے نالن پاک کی طرف سے ان کو عزت مل رہی. نہ ان کو کتا بھی نہیں پوچھتا. کیا فضیل صاحب؟ ہاں. پھر اس کے بعد غریب نواز کی شان میں گستاخی کرا وہ جرنلسٹ، اس کو کوئی جواب نہیں دے، جیل نہیں بھیجے. ان کو بولنے دو، 3 دن ڈرتے، 10 وکیلوں سے ان کی پہچانت ہے. کیا سپریم کورٹ میں پیسہ خرچ کر کے کر نہیں سکتے تھے؟ انہیں لے لیا اسٹے آرڈر، انہوں رہ گئے ہاتھ ملتے ہوئے. کیا کر سکتے بھئی، دنیا ویسی ہے. جا کے وہ بندہ نواز کا جو سجادہ جا کے جماعت اسلامی کی ربن کاٹ رہا. کیا ہے یار؟ پھر ہم کو بول رہے ہیں برا بولے، بولنا نہیں بولنا، بولو آپ، بولیے آپ. ہاں پھر اس سے آؤ ہمارے سے بات کرو. کوئی ہوں گے تم سجادے ترمقہ ہوں گے، تم مجاور ہے میری نظر میں، سجادے نہیں ہو سکتے. اگر تم سجادے ہوتے تو غریب نواز کے پر اپنی جان چھڑک دیتے. ہاں جواب دیتے. معاملی والی باتوں میں ہمارے کو معاملی ایک ریالی نکالنے نہیں دے رہی. ہم ایک جلوس نکالے تو ہنگامہ ہے ہمارے. یہ ہے تمہارا کارنامہ. ارے ہم رسول کی محبت میں ناموس رسالت کے لیے ہم نے درخواست دی، اصول کے قانون کے دائرے میں گئے تو ہمارے کو اجازت نہیں مل رہی ہے. ہماری ریالی نہیں نکلی. ہم کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف میں نہیں نکال رہے تھے، رسول کی عظمت کے لیے نکال رہے. یہ ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کی شعبہ بازی. یہ ہے ہمارے لوگوں کے سجادوں کا، یہ مشائخین کا یہ حال ہے. یہ ہے مولوی خٹاروں کا، ادھر ہی تائید کر رہے ہیں. دیکھیے بندہ نواز نے کیسا پکارا، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. بندہ نواز پکار رہے ہیں. انہیں بولا پکارنا کیا؟ ارے چھوڑ، تیرے کو کون ہے؟ تو کہے کا مفتی ہے، مفت خور ہے. تو کون ہے کا مفتی؟ تیرے کو مفتی کیا؟ ہم عالم بھی نہیں مانتے. اللہ سے مانگنا کہتے. تو بندہ نواز نے کس سے مانگا؟ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. بندہ ہم در بندہ ہم. بندہ نہیں بولنا کہتے. اللہ کا بندہ ہوتا، تیرے کو مانے نہیں معلوم. اللہ کی طرف بندہ کی نسبت کرے تو وہ عبادت کی ہے، اور اگر اولیاء کی طرف کرے تو غلامی کی ہے. بندہ ہم درماندہ ہم، جستو نہ دارم دستگیر. آپ کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے. تو کیا بندہ نواز کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ دستگیر ہے بول کے، اللہ غوث ہے بول کے؟ یہ مفتی کو معلوم ہو گیا، اب اتر گیا قرآن. بندہ نواز کو نہیں معلوم. تفسیر ملتق لکھے حضرت پڑھنے کی تفسیر تصوف میں، اس کی اتنی قیمت رکھا ہے، یعنی بندہ نواز کا سجادہ کوئی خریدنا نہیں. 900 روپے اتنی سر کی کتاب. دیکھ رہے ہیں آپ، ملتقط تفسیر حضرت کی تصوف میں
چھاپے اچھا کرے، قابل تعریف ہے، لیکن قیمت تو ایسی رکھنا تھا کہ گھر گھر پہنچ سکے. نہیں، یہ کیا ہے؟ کمانا، پیسے آنا، لوگ عزت کرنا، نہ منہ پہ داڑھی برابر، نہ کیا کرتا ہے کہ کیا نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی کے نجی معاملات میں نہیں جاتے، لیکن ہم جو سامنے دیکھ رہے ہیں عقیدے کے معاملے میں کمزور ہے تو ہم بولتے ہیں. اور بندہ نواز کہہ رہے ہیں بندام درماندام جستو نہ دارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر ناشادہ کن شادیہ پیرانے پیر. آپ آفتاب ہیں، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم غم میں ہیں، آپ ہم کو خوشی عطا فرمائیے. بندہ نواز خوشی مانگ رہے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے، اس لیے ہم لوگوں نے بندہ نواز کی راہ چل کے یا غوث کہتے ہیں. یہ مولوی کھٹارا کھڑ کے 4 پہ وہ 4 ہے چوٹوی ہے کیا ہے نہیں معلوم کر دیے بیان، سن لے گے ارے اس واسطے صورت ایسی ہے چپل مارے ایسی. کیا ہے بھائی؟ بولو آپ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بزرگوں کا دامن چھڑا رہے ہیں کہ نہیں چھڑا رہے؟ بولو ہمارے حضرت نے تو کیا پکارا؟ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم. تو کیا بحر العلوم سرکار کو معلوم نہیں؟ تفسیر صدیقی لکھ دی ہے، الدین جیسی کتاب حدیث میں لکھ دی ہے. اتنے بڑے عالم بڑے بڑے علماء ان کے قدم چومتے تھے، ان کو نہیں معلوم یہ شرک ہوتا؟ تیرے کچھ معلوم ہے؟ تو مفتی ہے. ارے تیرے جیسے مفتیاں میرے بحر العلوم کے قدموں پہ قربان. محدث دکن وظیفہ دیتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شنی اللہ کا، نور المصابیح جیسی کتاب حدیث کی لکھ دی ہے، ساری دنیا ان کو محدث دکن کہتی ہے، وہ یا غوث کہتے تھے. ایسے مفتیاں، ایسے عالماں، ایسے مشائقین، ایسے ڈوغلے مشائقین پورے حضرت محدث دکن کے قدموں پہ قربان کرتے. اب ان کے عقیدوں پہ چل رہا ہوں میں، چلنا نہیں کہ چلنا؟ بولو آپ ان بزرگوں کے عقیدوں کو بتانا کہ نہیں بتانا؟ پر بتائیے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ کہا. ایک مرتبہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے آئے. جب نذرانے آئے تو کشتیاں رکھ دی گئی. سرکار نے کہا رکھ دو خانقاہ میں. کشتیاں الٹ کے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ، غوث اعظم دستگیر نے کشتیوں میں دیکھا کس میں روپیہ پیسہ کپڑے کچھ ہے، اور ایک میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالین پاک ہے. خادم حیرت زدہ ہو گئے. 21 دن پہلے وضو کرتے ہوئے سرکار بغداد نے اپنی جوتی شریف کو ہوا میں لہرا دیا تھا، وہ لہرا کے چلے گئی 21 دن پہلے. تو خادموں نے پوچھا یہ آپ کو جوتیاں کہاں سے ملی؟ سرکار کی مبارک جوتیاں. تو سرکار کے وہ خادموں نے جو نذرانے لائے تھے انہوں بولے یہ جوتی شریف آئی تو ہم آئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ تاجر لوگ تھے اور وہ تجارت کا اچھا نفع حاصل کر کے بغداد شریف آ رہے تھے. راستے میں وادی سے گزرے. اس زمانے میں خزاکوں کا، ڈاکوؤں کا دور تھا. وہ ان کے پر حملہ کر دیے، کسی کو مارا توڑا کرا اور سارا مال چھین لیے. مال چھین کے چلے گئے ادھر بیٹھنے لگے. یہ لوگ آپ ہارے مارے زخمیاں کچھ نہیں کر سکتے، مال بھی چلے گیا. یہ ہوتا تمہارا حال، یہ حال ہوتا. آج اہل حدیثوں کو پٹیاں دے رہے ہیں. ایک اہل حدیث کیا کرا معلوم؟ بچی کو لے کے گیا، انہیں یا غوث بولی تو اس کی جو ہے گوشت کو ایسا کر کے اس کو سزا دیتا تھا. اس لیے ہم بولے نکو کرو، شادیاں تو کر رہے ہیں. ہاں یا غوث بولتی تو موڑلا اس سے، چھری سے اس سے موڑلا. آخر میں کیا ہوا؟ اتنا فالج ہوگا چلنا نصیب نہ، کر رہا کے مر گیا. یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عورت جنگل میں سے جا رہی تھی، ایک جو ہے خبیث اس کی عزت لوٹنے کے لیے حملہ آور ہوا. وہ عورت تنہا تھی، کچھ سمجھ میں نہیں اس کے آیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس نے پکاری یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد فرمائیے، اب میری عزت بچائیے، اب میری عزت آپ کے ہاتھ ہے. فوراً غوث اعظم تشریف لا لیے. وہ غوث ہے. اب ہم یا غوث بولنا نہیں بھول رہا. وہ قافلے والے نے کہا کہ یہ جوتیاں آئے تو ہم آئے ہیں، وادی سے گزر رہے تھے، سارا مال ہمارا لوٹ لیے، ہماری زندگی اجرین ہو گئی، ہم زخمی ہو گئے. آخر میں ہم بولے کچھ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. اب جا کے FIR بھی تو کٹانا نہیں ہے. FIR کٹانا کہتے ہیں، انہیں گستاخی کرا تو جا FIR کاٹنے، ہم اس کو ہی کاٹ دیتے. تو حضرت ہم کیا کریں؟
آخر میں بغداد شریف کی طرف رخ کر کے کہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ ہم نعرے بلند کرتے گئے، تھوڑے دیر میں ایک جوتی شریف ہوا میں لہرائی، ایک ڈاکو پہ پڑی، فوراً ڈاکو مر گیا۔ پھر جوتی شریف ہوا میں لہراتے ہوئی آئی، دوسرے ڈاکو پہ پڑا، ڈاکوؤں میں ایک زلزلہ آ گیا، حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے ایسے کتنے جوتے آتے ہیں کہ یہ سب وجہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ غوث اعظم کی کچھ کرامت، انہوں غوث اعظم نے پکارا، یہ مدد آ گئی ہے۔ سارے ڈاکو مال لا کے قافلے والوں کو دے دیا، مدد آ گئی غوث اعظم کی۔ یہ ہے پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، یہ ہے وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیسی کیسی مدد کرتے، تم کو کیا معلوم ہے؟ ایک صاحب تجارت کو جانا چاہ رہے تھے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اس وقت، حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحبت میں غوث اعظم بھی بیٹھا کرتے تھے، حضرت حماد دباس سے بھی فیض لیا حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت حماد دباس کو جا کے پوچھا، پہلا کا طریقہ کیا تھا؟ بزرگوں سے پوچھتے تھے کوئی کام کرنے کے، اس لیے اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہوئی تو کسی بزرگ کو بلاتے۔ آج تو جو ہے بیٹھ کے کوئی بھی لیڈر کو بلا رہے، وہ لیڈر دو تک میں پہنچا دے رہا، بسم اللہ اس کو خود پڑھنا نہیں آتا، اس کی بھی بسم اللہ ہوئی کہ نہیں کی؟ اگر بسم اللہ ہوتی تو کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہوتا، سرکار کی محبت کی بنیاد پہ ایک ہوتا۔ ہاں یہ ہے لوگ لیڈروں کو بلا کے خوش ہوتے، لوگ سردیوں میں جلسے میں ٹھہرے، یہاں اچھا انتظام کرتے یہاں نہیں بیٹھنے کو آتے۔ سن لو آپ کھلی کھلی بات، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ صرف گولی مار سکتے ہیں، سینہ حاضر ہے رسول کی محبت میں۔ ہم تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اور آپ کو بھی یہ ڈرتے نہیں، ہم ڈرتے نہیں، ہم غوث کے غلام ہیں، ہم بحرالعلوم سرکار کے غلام ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے ہم سے پنگا بول لینا، بہت مشکل پڑیں گی، اس واسطے آپ لوگوں کو بھی توجہ دلا رہا ہوں۔ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تاجر گئے، کہنے لگے حضور اجازت دیجئے، بڑی تاجر ہو، بڑا نفع ہوگا، میں جاؤں کیا؟ حضرت نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر سوائے قتل کے کچھ لکھا نہیں ہے، اگر جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ بولے مت جاؤ میاں، جان پیاری ہے تو بعد میں دیکھ لینا، اب جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ مایوس ہو گئے۔ اب ہر آدمی بڑا یہ جو ہے نا غرض کا بندہ بہت بڑا ہو رہتا، ان کا نے جھکا، یہ بڑے بڑے وہابیوں کو دیکھا میں درگاہ شریف میں کھڑے رہتے، پھر باہر بدعت ہے، شرک ہے، 11ویں نہیں کرنا، بے کرتے آ کے 11ویں کا کھا لیتے، پھر باہر جا کے بولتے بدعت ہے، ایسوں کو نہیں کھلانا، رات مار کے بڑھا دینا۔ حضرت عمر ایک شخص کو پکڑ کے کھانا کھلائے، انہیں سرکار کے بارے میں کچھ بولتے نکاح بھی چھین لیے، بولے چل۔ ہم بولے تو نہیں میں 11ویں کا کھلا دیا اس کو، میں کہیں کو کھلا، کوئی سننی نہیں ملا کیا؟ سرکار کے دشمن کو کھلاتے ہو، موٹا کرتے آپ اس کو، آپ کے باپ کے دشمن کو کھلاتے آپ۔ ارے ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہیں، میں اس کو فاتحہ کا کھلا دیا، مطلب بے کرتا کھا لیتا، اس کو کہیں کو کھلا رہے، کسی سنی کو کھلاؤ، ہمارے وکیل صاحب کو بلا کے کھلاؤ، حمد میاں کو کھلاؤ، فضیل صاحب کو کھلاؤ، انہیں تو بھی دعا دیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا ہے، کوئی کھانا بھی صحیح کرو، آپ ان کو کھلا دیا، وہابیوں کو نہیں کھلانا، لات مار کے بڑھانا، آیا بھی تو بھوکا بھی ہے تو لات مارنا۔ ہم کسی کی بھوک کو نہیں دیکھتے، رسول کی محبت کو دیکھتے۔ یہ سن لو آپ، سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، دلائل وہ تو بھرمان دوں گا اگر آپ فجر تک بیٹھتے بولے، قرآن سے دوں گا، حدیث سے دوں گا، ہٹوں گا نہیں وہاں سے۔ مگر سنیے کہ غوث اعظم دستگیر کے پاس آئے، انہوں جوان تھے غوث اعظم اس وقت، آگے بولے میں حضرت حماد دباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا، انہوں بولے میں قتل ہو جاؤں گا، نہیں جاتا ہوں۔ غوث اعظم تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، اس کے بعد بولے ابو المعالی جاؤ، جاؤ جاؤں میں، ہو جاؤ۔ اب کیا ہے، اجازت مل گئی، اب نہیں دیکھتے جوان ہے بڈھے ہے، کچھ نہیں دیکھتے، اب غرض ہے لوگوں کی، ایسا بھی ہے۔ خیر وہ تو معتقد آدمی تھے، انہوں گئے، تجارت کرے، اچھا نفع آیا، وہ لاجنگ ہوتی نا اس زمان میں، سرائے کہتے تھے، سرائے میں ٹھہرے، پوٹلی جو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے، آرام سے سو گئے۔ سونا تھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مان چھین لیا، لوگوں کو قتل کیا، مارا، مال لے لیا، ان کی بھی تھیلی کھینچ لی اور ان کے پر تلوار چلائی۔ جیسے تلوار گردن پہ چلی، ان کی آنکھ ہوشیار ہو گئی، انہیں بولے میں بچ گیا، ارے اچھا ہوا، کیا دیکھ لیا میں، بول کے پریشان ہوئے۔ گردن پہ ہاتھ پھیرے تو خون کے خطرات ہے، خون کے
گردن پہ خطرات ہے، گردن پہ ہاتھ پھیرے، خون کے خطرات ہے، حیرت زدہ ہو گئے، فوراً پوٹلی یاد آئی، اتنی رات کو اٹھ کے بھاگے، میری پوٹلی ہے کہ جا کے تو پوٹلی اپنی جگہ موجود ہے، پوٹلی لے لیے، سمجھ گئے یہ غوث اعظم کی مدد ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب بغداد شریف آئے، اب سوچ رہے بازار میں حضرت حماد عباس کے پاس جاؤں یا غوث اعظم کے پاس جاؤں۔ حضرت حماد عباس ادھر سے تشریف لا رہے تھے، بولے ابو المعالی عبد القادر کے پاس جا، تیری قسمت میں وہی تھا۔ عبد القادر نے دعا کی تو خواب میں تبدیل ہو گئی، واقعہ فوراً حضور پیران پیر کی بارگاہ میں تاجر حاضر ہوئے، سرکار نے مسکرانے کہا حضرت حماد عباس نے صحیح فرمایا، میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، واقعہ سچ تھا، اللہ نے میری دعا کی وجہ سے اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ سنیں، ایک شخص دیکھا، آپ سب لوگ جوان ہیں اس واسطے بول رہا ہوں، یہ بھی سن لیجئے سرکار کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا اختیار جب یہ ہے تو رسول کا کتنا بڑا اختیار ہے۔ ایک شخص خواب میں دیکھا کہ 40 عورتوں کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے، پریشان ہو گیا، انہیں بولا یہ کیا ہے؟ پہلے کے لوگ، اب خواب میں دکھا تو لوگ آ کے نوجوان بولتے اچھے کیا مزہ لے لیے، بولتے یہ آج کل کی اخلاق یہ ہے۔ پہلے لوگ تھے اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کو بہت برا معلوم ہوا، انہوں نے بولے میرے کو ایسا خواب پڑا، اتنا گناہ کر لیا میں خواب میں۔ دیکھو آپ خواب پڑا تو احساس ہوگا، یہ تقویٰ تھا پہلے کے لوگوں کا۔ آج تو بولے چلنے دو، آج کل جو ہے ان سے پیچھے اچھے لوگ کے گھروں میں زنا ہو رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اسی واسطے سرکار نے فرمایا جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ کرونا چپ نہیں آیا، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے، ہاں ہماری عورتیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، کالج کو جا رہے محفوظ نہیں ہیں، بابا کو پتہ نہیں ہے، کر دے رہے شادی اس کے ساتھ، پھر صحیح خوشی نہیں رہ رہی ہے۔ جتنے پٹیاں جا کے پڑھنے سب عاشقی سے شادی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں ملا ہوندا پڑھا رہے ہیں، ہماری بچی ڈاکٹر ہے، ہماری بچی ایڈوکیٹ ہے، ملا صحیح سالم نہیں ہے، ہماری بچی انجینئر ہے، صحیح سالم نہیں ہے، اکا دکا ہے، سب چلے ہاسٹلوں میں شریک کرا دے رہے پٹیوں کو، انہوں کیا کی کر رہے ہیں، لوگ آ کے میرے کو سناتے ہیں، بولا یہی ہونے والا ہے، سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ چیزیں، اس وجہ سے سرکار کا دامن تھامو تو تم بچے رہو گے اور پاک لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہم ایسے ہیں، ہم ویسے کہہ پڑھے پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھے پڑھا رہے ہیں۔ ایسی پڑھائی نہیں ہونا چاہیے جس میں گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ایسی پڑھائی ہونا چاہیے کہ جیسے پہلے کے ہمارے بڈھی عورتیں تھے، سرکار کی 11ویں ہوتی تو پلو اوڑھ لے کے کھوپرا ہاتھ نہیں کھانا، فاتح ہو تک نہیں کھانا۔ آج بولے کیا ہوتا تو اس لیے کرونا آتا، بولا یہی ہوتا۔ وہ غوث اعظم سے محبت، تو وہ شخص پریشان ہو گئے، انہوں بولے 40 عورتوں کے ساتھ وابستگی، یہ کیسا مجھے خواب پڑا؟ حضور غوث اعظم کے حاضر ہوئے دربار میں، عرض کرنے لگے، سرکار نے مسکرا کے کہا اے میرے مرید گھبرا مت، میں نے دیکھا تیری قسمت میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح غوث اعظم گناہوں سے بچاتے ہیں، اس لیے غوث اعظم نے کہا مثال آسمان سر پر مریدوں کے میرا پنجہ، تو بیرون نے فرمایا مثال آسمان سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ، تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحان۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں اپنے مریدوں پہ ایسا پنجہ رکھتا ہوں اپنا، اور میرا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا۔ سرکار بغداد کا ارشاد ہے میرا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا، اور میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، اللہ نے میرے کو ایک فہرست بتائی ہے، قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس میں اللہ نے کہا اے عبد القادر تمہاری وجہ سے ہم نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داروغہ دوزخ یعنی جہنم کے داروغہ مالک سے پوچھا، مالک ہے ان کا نام، جنت کے داروغہ کو رضوان، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، رضوان بولے تو ارے ان کا نام ہے شاید بولتے، رضوان ہے جنت کے داروغہ کا نام، انچارج کا نام، اور دوزخ کے انچارج کا نام ہے مالک۔
تو مالک سے دوزخ کے داروغہ سے پوچھا اے دوزخ کے مالک داروغہ کیا میرا مرید بھی ہے کیا دوزخ میں؟ تو انہیں بولا آپ کا کوئی مرید نہیں ہے، آپ کے مرید کو دوزخ سے کیا سروکار؟ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا اگر میں اچھا نہیں ہوں تو میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا، میں تو اچھا ہوں۔ اس لیے غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا نیکوکار میرے لیے ہے، گناہگاروں کے لیے میں ہوں۔ اس لیے حضرت سلطان باہو بہت بڑے ولی گزرے ہیں دلی میں، پاکستان میں جن کا مزار ہے، انہوں نے کہا غوث اعظم کے نیکوکار گناہگار مرید ہیں، اور نیکوکار تو غوث اعظم کے لیے ہیں اور گناہگاروں کے لیے غوث اعظم ہے، اور غوث اعظم کی آستین میں گناہگار رہتے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی ستاتا ہے دشمن تو غوث اعظم آستین کو ایسا جھٹکتے ہیں اس کی 7 پشت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہے۔ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں، غوث اعظم جو چاہتے ہیں تو خبر کے مردے کو دوزخ میں جنت میں ڈالتے۔ ایک نوجوان آیا سرکار بغداد رضا کی بارگاہ میں روتا ہوا، اس لیے تو بندہ نواز نے کہا خاطر ناشاد راکن شادیہ پیرانے پیر، روتا ہوا آیا کہنے لگا حضور میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، تھوڑے دن عرصہ ہوا میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے باپ کو دیکھا ہے وہ دوزخ میں ہے، جل رہا ہے، اور جل کے بول رہا ہے اگر تو میرے کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے تو شیخ عبد القادر کے پاس جاؤ۔ اس لیے پیران پیر کا ایک قول یاد آ رہا ہے، پیران پیر نے کہا اے لوگوں تم مجھے نہیں پہچانتے، تم مجھے نہیں پہچانتے، اگر خبر میں جائیں تو منکر نکیر سے پوچھ لینا میں کون ہوں۔ اب جب جائیں گے نا خبر میں پکوڑے ان کو معلوم گا شیخ عبد القادر کون ہے، ان کو معلوم گا غوث اعظم کون ہے، یہ رافضیوں کو معلوم گا کون ہے، یہ تمام مخالفین کو معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو بولتے ہیں آج لیں ان کے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے لو پناہ، آج مان لو، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے دامن تھام لو۔ وہ روتا ہوا آیا آ کے عرض کرنے لگا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، دوزخ میں ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہو میرے لنگر میں کچھ کھایا؟ یہ ہے لنگر غوث اعظم کا، ان کے لنگر میں کھا بھی لیتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں خوش نصیب ہے، سمجھے آپ، سنیے، اور ان کے مدرسے پہ آتا بھی ہے تو جنتی ہو جاتا، واز میں بیٹھا تو بھی جنتی، مرید بھی ہوا تو۔ حضور نے پوچھا غوث اعظم نے کیا وہ میرا مرید تھا؟ نہیں معلوم مجھے۔ کیا وہ مدرسے میں آیا تھا؟ میرے نہیں معلوم۔ کیا میرے واز میں آیا تھا؟ نہیں معلوم۔ میرے لنگر میں تھا؟ نہیں معلوم۔ تو سرکار بغداد نے تھوڑی توجہ کی، اس کے بعد بولا جاؤ۔ دوسری دن آیا ہنستے ہوئے آیا، خاطر ناشاد راکن شادیہ پیرانے، ہنستے ہوئے آیا، عرض کرنے لگا حضور آج باپ کو خواب میں پھر دیکھا ہوں، جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہری شال ہے اس کے اوپر، کہہ رہا ہے اے بیٹے حضرت شیخ عبد القادر کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ دوزخ میں جنت میں ڈالنے والے یہ غوث اعظم کا تصرف ہے۔ اب بولو ہم دامن غوث اعظم تھامنا کہ نہیں تھامنا؟ بھائی واقعہ تو بہت ہے، ایک دلچسپی کا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم سلام کے لیے کھڑے جائیں گے، کیونکہ کل ہمارا جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ، جامع مسجد افضل گنج، پہلا مرکز ہے اہل سنت کا، ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیے۔ کل صبح 10 بجے سے جلسہ ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد تناول تبرک 11ویں ہوگی، ہاں، کہ سرکار دو عالم کی 12ویں ہے اور غوث اعظم کی 11ویں ہے۔ غوث اعظم جو واز کرتے تھے ہر مہینے میں عیدگاہ میں، یہ واز کرتے تھے غوث اعظم، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ 11ویں کیا ہے۔ تو غوث اعظم اس دن 11ویں کو واز کرتے تھے ہر مہینے کی۔ تو غوث اعظم جھنڈا بلند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لنگر تیار ہو گیا ہے، اور سارے لوگوں کو غوث اعظم سرکار کی میلاد منا کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ سرکار کی 12ویں ہے، غوث اعظم کی 11ویں ہے، اس لیے سارے زمانے میں 11ویں شریف مشہور ہو گئی، اس لیے ہم اور آپ جو ہے 11ویں شریف کرتے ہیں۔ یہ 12ویں بھی ہے 11ویں بھی ہے، یہ ہے غوث اعظم کون ہے بھائی؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا
کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ ہے غوث اعظم آپ کا طواف کرتا ہے، آپ ہے کعبہ آپ کا طواف کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم نے اس لیے تو فرمایا یہاں آؤ، یہاں تم کو جنت ملے گی، یہاں درجات ملیں گے، یہاں ولایت ملے گی، آؤ اے پہاڑوں پہ عبادت کرنے والے آؤ، اے خانقاہوں میں عبادت کرنے والے آؤ، اے ولایت لینے والے آؤ، ایک مرتبہ آؤ، روز آؤ، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ آؤ، تمہیں درجے مل جائیں گے۔ غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا اور اپنے مریدوں کو بھروسہ دلایا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مت گھبرا، میں تیرا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور غوث اعظم واعظ فرما رہے تھے، اور غوث اعظم کی واعظ کی محفل میں انسان نہیں جنات رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملا صاحب تھے اس دور کے، ان جنوں کو حاضر کرتے تھے، حاضر کر رہے ہیں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، حاضر کر رہے ہیں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد جنات آئے، بولے کیا بات ہے؟ ارے میں جب سے بلا رہا ہوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو کیسا آئیں گے؟ ہم غوث اعظم کے واعظ میں تھے۔ تو انہوں تعجب کرنے کے پوچھا تم لوگ ابھی غوث اعظم کا واعظ سنتے؟ بولے ہم ہی لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں ان کے واعظ میں، اور آئندہ سے یہ وقت میں نہیں بلانا ہمارے کو، نہ تو پھر الٹ کر دیں گے تمہارے کو۔ ہم غوث اعظم کے واعظ میں، اس لیے غوث الثقلین کہتے ہیں، آپ دونوں عالم کے بھی غوث ہے۔ اور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جنات کا بھی پیر ہوں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب بڑا فیض عام ہے تیرا۔ وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان مبارک ہے۔ غوث اعظم کے بارگاہ میں جنات آتے تھے، فرشتے آتے تھے، انبیاء آتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک آتے تھے، اور 400 علماء آپ کے خطاب کو نوٹ کرنے کے لیے رہتے تھے۔ بہت بڑا معاملہ ہے غوث اعظم۔ خیر ایک مرتبہ غوث اعظم واعظ فرما رہے ہیں، آپ غوث اعظم 70,000 سے زیادہ مجمع رہتا تھا غوث اعظم کے بعد۔ یہ آپ سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیسا خراب کریں۔ سرکار کو اختیار نہیں ہے، صحابہ کو نہیں ہے، اولیاء کو اختیار نہیں ہے۔ اب اختیار سنیے کتنا بڑا اختیار ہے غوث اعظم کو۔ جب غوث اعظم کا اختیار دیکھیں گے تو علی کا اختیار سمجھ میں آئے گا، حضرت علی کا اختیار سمجھ میں آئیں گے تو نبی کا اختیار سمجھ میں آئے گا۔ غوث اعظم واعظ کرے، 70,000 سے زیادہ مجمع لگا ہوا ہے۔ غوث اعظم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میرے نبی آسمانوں کی سیر کر کے آئے، خدا سے ملاقات کر کے آئے، ابھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ وہ دور 70,000 سے زیادہ مجمع، یہاں جیسی آواز آتی تھی سامنے والے کو، 70,000 کے آخری آدمی کو بھی وہی آواز آتی تھی، نہ اسپیکر رہتا تھا نہ لائٹ رہتی تھی، آواز اتنی پہنچتی تھی غوث اعظم کی۔ غوث اعظم کا واعظ ہندوستان میں بیٹھے اولیاء، خرسان میں، خندار میں، افغانستان میں، سمرقند میں، دور دور ساری دنیا میں اولیاء بیٹھ کے غوث اعظم کا واعظ سنتے تھے۔ کوئی فون نہیں تھا، ابھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے نا، کوئی جو ایسا ایپ تھا نہ ٹائپ تھا۔ غوث اعظم واعظ کرتے تھے، ساری دنیا میں آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ یہ غوث اعظم کی شان و عظمت ہے۔ انہیں 70,000 کا مجمع، آپ کہہ رہے تھے کہ معراج میں میرے آقا کے بستر ابھی گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، انہیں بولا دیکھو اپنے نبی کو کیسا بڑھا رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں۔ آج بھی پکوڑے بولتے، کیسا ایسا ہوتا کیا؟ ملا ہوتا وہ نبی ہے۔ انہوں بولے ہماری طرح بشر ہے، نہیں ہم بول رہے نور ہے۔ اب بولو ایسے لوگوں سے اتحاد کر سکتے کیا بھائی؟ کلمے کی بنیاد کلمہ پڑھ کے بول رہا سرکار نور نہیں ہے، غوث اعظم بولے میرے آقا نور ہے۔ ہم غوث کی سنیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو نہیں دیکھتے۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو غوث کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں، غریب نواز کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے شک کیا، بولا ایسا ہے، بول کے کیا کرا، مچھلی خریدا، مچھلی خرید کے گھر میں گیا، بی کو بولا ذرا یہ تل کے رکھو میں ابھی نہا کے آتا ہوں۔ دریا کے پاس آیا، دریا میں ڈبکی لگایا، ڈبکی لگا رہا تھا، جو باہر نکلا تو وہ بغدادی نہیں ہے، کوئی دوسرا شہر ہے، اور انہیں نہیں ہے، عورت بن گیا، ہی تھا شی ہو گیا۔ اب یہ شی ٹھہر گئی، وہ بھی لنگی شی،
وہاں دھوبیاں تھے، جو دیکھے کہ ایک لنگی عورت ٹھہری ہوئی ہے، انہیں پریشان ہے، یہ میں مرد جا کے عورت بن گیا اور یہ بودا شہر نہیں دکھ رہا ہے، یہ کیا تو بھی ہے۔ ان لوگ بولے یہ عورت کہیں کو لنگی ٹھہری ہے، پہلے کے غیرت مند لوگ آتے، آج کل کے رہتے تو چلو کہیں پٹا لیں گے بولتے۔ ہاں اچھے اچھے لیڈروں کی نیت بدل جاتی، پکڑے جا رہے نہیں، اخبار پڑھو آپ۔ وہ پہلے کے لوگ غیرت مند تھے، غوث اعظم کے دور کے لوگ تھے، وہ انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے کپڑا دے دیے، اوڑھ لو بھائی۔ کہاں سے آگے انہیں حیرت ہے، جواب ہی نہیں دے سک رہا، منہ سے بات ہی نہیں کر رہی، اب کیا بات نکلتی، بات نکلی۔ آخر میں انہوں نے بولا کہ دیکھیں گے میرا گھر کدھر ہے، گھر کو تلاش کرنے کو وہ شی جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی گھر کہاں ہے، وہ گھر ہی نہیں ہے وہاں، پریشان ہو کے ایک دکان کے سامنے ٹھہر گئی شی۔ اب کیا کرنا کیا نہیں، تو ایک بیچارے رنگریز تھے، ان کو رحم آیا، انہوں گھر کو لا لیے، گھر کو نہیں لائے بلکہ نکاح کر لیے، اس سے نکاح ہو گیا، 7 بچے ہو گئے، 1 2 3 4 5 7 7 بچے ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ عورت بولی، شی بولی کہ میں جا کے پھر نہا کے آتی ہوں بول کے گئی، دریا میں ڈوبی، نکلی تو کیا بغداد، وہ شی جا کے ہی ہو گئی، عورت جا کے مرد ہو گئی، پریشان ہوئے، کپڑے بھی وہی ہیں اس کے، کپڑے پہن لیا، پھر سیدھا گھر کو آیا تو بیوی بولی اتنا جلدی آ گئے، ابھی مچھلی ادھر لے گئی، ابھی مچھلی ادھر لے گئی، تم اتنا جلدی آ گئے، ٹھہرو۔ تو ان کے منہ سے نکلا میرے بچے، بیوی بولا کہاں کے بچے، کدھر کے، کیا بچے، کیا بول رہے، ارے تم نہیں سمجھتے، میں غوث اعظم کے پاس جاتا ہوں۔ فوراً دوڑ کے غوث اعظم کے پاس آیا، غوث اعظم نے مسکرا کے بولا دیکھ لیا میرے نبی کی معجزے کو، یہ ہے غوث اعظم کی طاقت، یہ ہے غوث اعظم کی قوت۔ انہیں برا رسول کو اختیار نہیں ہے، توبہ کر، توبہ، موقع دے رہا۔ آج کل کیوں موقع ملا یہ بھی راز کھول دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آج کل جو ہے اللہ جو ہے نا، یہ لبرلزم والوں کو، یہ غیر مذہب والوں کو موقع دے رہا اور ہمارے کو آزمائش کر رہا۔ اس نے متاثر نہیں ہونا، ان کو کامیابی مل رہی، ان کو دین ملے گی کامیابی، آپ کی آزمائش ہے کہ کدھر رہتے، کیا دنیا کی چمک میں جاتے یا دامن مصطفیٰ میں رہتے۔ ڈرنا نہیں، اس سے امام حسین نے قربان ہو کے بتا دیا، حالانکہ امام حسین ایسا آسمان کو دیکھتے تو بارش شروع ہو جاتی، زمین کو دیکھتے تو پورے یزیدی دفن ہو جاتے۔ ہاں ارے امام حسین کے اولاد وہ کارنامے بتائیے۔ ہاں امام جعفر صادق دربار میں کہ بادشاہ بلایا تو ایک ایسا اژدہا نکلا، بادشاہ ان کو قتل کرنے کے لیے امام جعفر صادق کو بلایا، قاتل کو بولا جیسے انہوں آئے ان کی گردن اڑا دینا۔ بادشاہ جیسے دیکھا اپنے تخت سے اترا، لنگے پیر حضرت امام جعفر صادق کی استقبال کو چلے گا، اب کیا جلاد مارے گا، تخت پہ لا کے بٹھایا، ہاتھ جوڑ کے بولا حضور فرمائیے، تو بولے آئندہ سے میرے کو نہیں بلانا دربار میں، نکل کے چلے گئے۔ جلاد بولا حضور آپ کا ایسا کیوں کرے، ارے تو نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا اژدہا تھا، اگر وہ منہ کھولتا تو تخت سمجھ میں اندر چلے جاتا تھا۔ یہ تو امام حسین کے پوترے بنا سکتے ہیں، تو امام حسین کیا نہیں بتا سکتے تھے، لیکن امام حسین نے یہ ہم کو بتایا، ایسے لوگوں کو کامیابی ملے گی، ایسے لوگوں کے پاس دولت رہے گی، ایسے لوگوں کے پاس طاقت رہے گی، ایسے لوگوں کے پاس پولیس اور فوج رہے گی، وہ ایسے وقت تم میری سنت پہ عمل کر لینا اور اپنے ایمان کو نہیں دینا، شریعت کو نہیں چھوڑنا، سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کامیابی ملی تو ملی، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے، یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اس لیے سرکار نے کہا دیکھ لیا نا، یہ ہے غوث اعظم کی کرامت، یہ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچو اور اپنا منہ بند کرو۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کوئی آیا ایسا بولا تو اس کو تو بڑھا دینا، اگر طاقت ہے لگ دینا، طاقت نہیں ہے تو نہیں کرنا ایسا بات، چل جائے یہاں سے۔ اگر آیا میرا خلیرا بھائی، کیسا خلیرا بھائی، گھر سے باہر نکل، کون میرا بھائی، بھائی اب اللہ تو بولا باپ کو دیکھو نا کو دیکھو۔ میں یہ آیت آپ کو سنا رہا تھا، اور یہ اس لیے کہ آپ جو یہ مولوی خٹارے بول رہے تھے پھر کس کو بھی برا نہیں بولنا، کس کو بھی برا نہیں بولنا، ان کو بول کے دیکھو آپ برا، کتنا آپ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔
اور اللہ کیا بول رہا ہے وہ سنیے. اب اللہ کی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے آپ؟ سنیے, یہ آیت آپ کو اس واسطے سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ بھی سورہ مجادلہ کی آیت ہے, اور یہ سنیے, ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کیا کریں گے خدا رسول کی؟ یہی کھڑے رہ کے سلام مت توڑو, سرکار کو علم غیب نہیں ہے, سرکار ہم سلام پڑھے تو سنتے کیا, فاتحہ دینا بدعت ہے, یا رسول اللہ نہیں بولنا, یا غوث نہیں بولنا, یہی مخالفت ہے. جھنڈا نہیں اٹھانا, میلاد کا جلوس نہیں نکالنا. ان کا جلوس نکلا تو نکلا, دھپڑے بجاتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں. یہ جلوس جائز ہے, پٹاخے چھوڑنا ہے, یہ جلوس جائز ہے. سرکار یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے جلوس نکالے تو ناجائز. یہ بھی عقل قبول کرتی کیا بھائی؟ بولو, آپ بولیے. آپ محبت رکھنے والے ہیں نا بھائی؟ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, کہ جو لوگ خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں, خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں, خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں, وہ ذلیل ترین لوگوں میں ہے. یعنی ان کو ذلیل بولنا. اب بولنا نہیں بولنا, یہ کمینہ ہے بول کے ذلیل بولنا کہ نہیں بولنا؟ اللہ بول رہا ہے انہوں ذلیل ہے, اور ہم بول رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھے ہیں بیچارے, کسی کو برا نہیں بولنا. مطلب تو بہت بڑا ذلیل ہے. اس سے میں بولتا ہوں تو میرے کو لوگ بولتے ہیں بہت سخت تقریر کرتے ہیں. یہ سخت ہے؟ اللہ کی بات بتانا سخت ہی ہے. بولو آپ, ہم کو گالی دے رہے ہیں. تم دو گالی کتنا دیتے ہو, مگر تم ذلیل ہے, تم کمینے ہے, تم کتے سے بدتر ہے, تم سور سے بدتر ہے, کہ رسول کے عاشقوں کو تم بول رہے دہشت گرد ہے. تو سب سے بڑا ذلیل ہے, کمینہ ہے, کتا ہے. میں بولوں گا, آپ بولو. آپ بولنا نہیں بولنا؟ یہ بس اتنا آپ بول رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے فضیلت بھائی کو بھی سلامت رکھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور آپ سن لیجئے کہ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو کیا انعامات عطا فرمائے. سننا